بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بد نصیب انسان کے دل پر مہر لگ چکی ہو، اسے جس قدر بھی تازیانہ عبرت کا سامنا کرنا پڑے، اس کا دل کبھی نرم نہیں ہوتا۔ ضدی منکرین ہر دور میں سرکش رہے، اور ان کا ایک انداز اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 76۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، أَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو گرفت میں لیا، بالعذاب، سزا کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا، پس یہ نہیں جھکے، لربہم، اپنے رب کے لیے، وما، اور نہ ہی، یتضرعون، انہوں نے عاجزی انکساری کا راستہ اختیار کیا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، تب بھی یہ لوگ نہ تو اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے جھکے، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان پر مصائب اور شدتیں، سختیاں ان پر کیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں آیا، بلکہ یہ اپنی گمراہی پر ڈٹ رہے۔ استقانو کا معنی یہ ہے ما خشعوا، ان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا۔ وما یتضرعون، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی توجہ انہوں نے نہیں کی۔ پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانعام کی 43ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبكم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ ہمارا عذاب دیکھ کر بھی یہ ہماری طرف عاجزی سے کیوں نہیں جھکے، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا رکھا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 1007۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس قحط سالی کا تذکرہ ہے کہ جو قریشیوں پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے طاری ہوئی، جس کی شکایت لے کر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دراصل ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ الہ العالمین ان پر اسی طرح عذاب مسلط فرمائیے جس طرح آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی مسلط کی تھی۔ پھر ایک اور روایت
جو کہ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں وہب بن منبہ رحمہ اللہ، ان کو قید کر دیا گیا۔ تو وہاں ایک نوجوان نے ان سے کہا کہ آپ کا دل بہلانے کے لیے میں آپ کو شعر سنوں، تو فرمانے لگی اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں ہیں، اور قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے واضح طور پر کہ جو لوگ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکیں وہ تو بڑے سرکش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، اور پھر فرمایا کہ ذرا تھوڑا سا غور کرو کہ جب آسیں ٹوٹ جاتی ہیں انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو، کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، عقل، فہم، ادراک اور شعور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھو کہ لوگوں نے ایک غلط روش اختیار کی، نعمتیں بڑھیں تو شکر کم ہوا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو یہاں پر بیان کر کے اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل کر دیتے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس کو میں صرف ضروری امور کی حد تک رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ شامل ہیں، ماضی قریب میں امام سعدی، امام شنقیطی وغیرہ بھی اسی طرف گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات دراصل دنیا میں منکرین پر عذاب مسلط کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے اہل ایمان جو کہ پھر بھی نرم گوشہ رکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اگر مہلت دے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا سا عذاب دیں تو شاید یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، بھوک مسلط ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ظالم اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں آتے۔ جس طرح کے سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی یا رسول بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے تنگی اور تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پھر ہم نے سختی کی جگہ نرمی کر دی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو نہ سمجھ سکے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو تنگی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو ہم نے اچانک ان کو گرفت میں لے لیا، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے 2 مفہوم ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ خاص کا تو تذکرہ ہو گیا، اہل مکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے، لیکن عام مفہوم یہ ہے کہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آئے، گرفت آئے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ النحل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 112ویں آیت مبارکہ میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے،
امن چین اطمینان تھا ان کے پاس، ہر طرف سے ان کو بہترین رزق مل رہا تھا، ان ظالموں نے اللہ کے انعامات کا انکار کیا، ناشکری کی، تو رب کائنات نے ان کو پھر بھوک اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا، اور یہ ان کے اعمال ہی کا نتیجہ تھا۔ تو اہل مکہ کی بھی یہی صورتحال تھی، بڑے آرام، چین، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جب گرفت میں لیا تو چیخیں نکلی۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ استکانہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور تضرع کا معنی رب کائنات کی طرف رجوع کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو مکہ میں موجود ان پر قحط سالی، مکہ میں ان کی موجودگی میں، اور دوسری جو چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں وہ ہے غزوہ بدر میں ان کی شکست، 70 بندے مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مختلف مفسرین کرام، جن میں امام شوکانی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، دیگر مفسرین کرام بھی شامل ہیں، وہ اسی طرف گئے ہیں کہ یہاں پر عذاب سے مراد قحط ہے، بعد نے کہا بیماری ہے، بعد نے کہا بدر کے اندر قتل ہونے والے ان کے آدمی ہیں، اور بعد نے کہا اس سے مراد موت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہے۔ تو اس سے جو چیز ہمیں خصوصی طور پر سمجھنی ہے معزز خواتین و حضرات، وہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو رب کائنات ہمیں بھی یہ ہلکے پھلکے جھٹکے دیتے رہتے ہیں، کبھی کاروبار کو نقصان ہو گیا، کبھی گھر کا کوئی فرد اچانک دنیا سے چلا گیا، کبھی رشتہ داری کے معاملے میں کوئی مسائل پیدا ہو گئے، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ میرے بندو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے کس راستے پر چلنا ہے، ان ظالموں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں آئے، انہوں نے اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کیا، یا پھر اللہ والوں کا راستہ کہ عسر ہو بلکہ عسر ہو یا یسر، تنگی ہو یا فراخی، حالات جیسے بھی ہوں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رب کائنات کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کرنا آپ کے ذمے ہے۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔